अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की तालीम के हवाले से। इस वक्त बलूचिस्तान में तालीम, खुसूसन लड़कियों की तालीम को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, कोविड-19 के बाद इन मसाइल में किस हद तक इजाफा हुआ है और हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि इन मसाइल का हल किया जा सके। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समीउल्लाह साहब, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पॉलिसी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब, लेट्स टॉक एजुकेशन के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? बलूचिस्तान के बारे में बताइए, बलूचिस्तान का वेदर कैसा है इस वक्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बलूचिस्तान का वेदर अभी स्लोली चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी और बलूचिस्तान के लोगों को वैसे भी सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है। सर एजुकेशन के हवाले से ये प्रोग्राम है और आज की एपिसोड में हम चाह रहे थे कि बलूचिस्तान की तालीम के हवाले से गुफ्तगू हो। शुरू करना चाहेंगे जो बलूचिस्तान में इस वक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सिलसिला है। एक अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 65% लड़के और 75% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्रें तो स्कूल जाने की हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे। ये जो तादाद है सर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा बनती है। प्लीज़ करेक्ट भी कर दीजिएगा अगर फिगर्स में कोई गलती हो। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो कोविड की वजह से इस तादाद में यकीनन मज़ीद इजाफा भी हुआ होगा, तो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हवाले से और उसमें फिर खुसूसन लड़कियां जो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, इस वक्त हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और वो क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे ये मुमकिन बनाया जा सके कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूल्स में इनरोलमेंट की जा सके और सिर्फ इनरोल ना हो, रिटेन भी हो सके। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपके बेसिकली 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये था कि मतलब आउट ऑफ स्कूल्स बच्चे टोटल है कितने। हमारी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो हमारी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक है 1.1 मिलियन। अच्छा, सेकेंडली उसमें फिर दूसरा वर्जन है कि मतलब आप कह रहे हो 75% है, लेकिन जो हमारी अपनी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक है वो 40%। उसका एक रीज़न है, जो पिछले साल सर्वे हमने किया था या उससे पहले मतलब जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स है उसमें 2 चीज़ें थी। एक ये थी कि इसमें प्राइवेट स्कूल्स नहीं है और दूसरा इसमें मदारिस नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमारी जो अपनी सेंसेस हम हर साल करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, इस पर हमारी ये इनिशिएटिव है कि मतलब हम मदारिस का भी डेटा कलेक्ट करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स है उनका भी कलेक्ट करेंगे, साथ में जो हमारे पब्लिक स्कूल्स है उनका भी कलेक्ट करेंगे। तो वंस ये डेटा हमारे पास आ जाए उसके बाद हमारे पास एक्यूरेट फिगर आएगी। तो इन शॉर्ट वो जो 75% और 65% की बात आप कर रहे हो दैट इज़ इनएक्यूरेट, और उसका रीज़न यही है कि उसमें मदारिस का डेटा इंक्लूडेड नहीं है, जो मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें प्राइवेट स्कूल्स वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आपके साथ इंशाल्लाह शॉर्टली हम एक्यूरेट फिगर शेयर कर लेंगे जो हमारी 20-21 की सेंसस हमारे पास आ जाए। दूसरी बात गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के मतलब बच्चों के खास करके मतलब फीमेल के लिए सर, उसमें हमारे पास 3-4 मेजर इनिशिएटिव्स हैं। एक तो ये सर कि मतलब 21-22 में हमारे पास 50 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है। उसमें मतलब हम बसेस मतलब परचेज कर रहे हैं, खास करके मतलब जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनकी बच्चियों और बच्चों की मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो दिस इज़ द मेजर मतलब इनिशिएटिव। दूसरे सर जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर बच्चों को मतलब न्यूट्रिशन के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई 4 स्कूल्स बच्चियों के मतलब सेलेक्ट करके वहाँ पर एज अ पायलट प्रोजेक्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम हम शुरू करवा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह वाश की भी एक बहुत बड़ी स्कीम है हमारे पास। 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं, और उसमें मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 60 साइट्स है, कुछ में 50 है, कुछ में मतलब 40 है। तो वाश के हवाले से भी हमारे पास PSDP की एक स्कीम है। उसके साथ साथ हम अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस बार 150 मिडिल और 200 प्राइमरी स्कूल्स को हम मिडिल और मिडिल को आई अपग्रेड कर रहे हैं। तो अगेन ये सारे हैं लड़कियों की। तो इंशाल्लाह जब वंस ये इनिशिएटिव्स हो जाएंगे, एक तो ड्रॉप आउट रुक जाएगा, दूसरा एनरोलमेंट वो इंक्रीज हो जाएंगे, और साथ में ये है कि जो कोविड की वजह से मतलब ब्रेक आया था हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर कर लें। ठीक, अच्छा सर, ये ट्रांसपोर्ट वाला तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो इलाके हैं तो वो
ریموٹ ایریاز کے، اسپیشلی اگر بلوچستان کی ٹرین کی بات کریں تو وہ تو آبادی موسٹلی جو ہے وہ شہروں سے دور ہے. تو میرے خیال میں ٹرانسپورٹ ایک بہت اچھا جو ہے ایک انیشیٹو ہوگا. اور سیکنڈلی جو آپ اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اور بڑا چیلنج جو ہمارا ہے کہ پرائمری سے سیکنڈری میں جب بچہ ٹرانزیشن میں جاتا ہے تو اکثر سیکنڈری کے اسکول کی تعداد ہی اتنی کم ہے کہ وہ ڈراپ آؤٹ کا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. تو بیسٹ آف لک ان اپ گریڈیشن، یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے. پینڈیمک کا آپ نے ذکر کیا، اور پینڈیمک کے حساب سے ہی کہ جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ان پٹ بہت زیادہ ہے اور آپ کام بھی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ناطے سے جو ہے نا آپ کو انفارمیشن بھی ساری ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو بلوچستان کے ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے پینڈیمک نے امپیکٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا لڑکوں پہ امپیکٹ زیادہ آیا ہے یا لڑکیوں پہ زیادہ آیا ہے؟ اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے خصوصاً اگر صرف پینڈیمک کے حوالے سے بات کی جائے تو گورنمنٹ کی کیا پھر اس کی اپروچ رہی ہے، پریورٹیز کیا رہی ہیں پینڈیمک کے بعد جو پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ اچھا سر، اس میں نو ڈاؤٹ کووڈ-19 کی وجہ سے تو سالہ سال اسکول سارے کلوز تھے، چاہے وہ بوائز کے وہ یا گرلس کے ہو. اور سیکنڈلی جس طرح اوورال پاکستان میں تھا تو بلوچستان میں بھی مطلب اس کے امپیکٹس بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں کو اس نے مطلب متاثر کیا، بٹ مینلی گرلس کی. اچھا پھر سر آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں مطلب انٹرنیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. ادر دن کوئٹہ یا مطلب 3-4 میجر جو مطلب ہماری سٹیز ہیں، اس کے بعد انٹرنیٹ کی مطلب جو سپیڈ ہے یا مطلب انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے تو ایک تو ڈراپ آؤٹ انتہائی مطلب زیادہ ہو گیا، جو کہ مطلب جب ہم سینسس کریں گے اس میں پھر مطلب ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس آ جائیں گی. اور دوسری بات یہ لرننگ کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہے، کیونکہ بچے گھر میں اس طرح پڑھ نہیں رہے تھے جس طرح مطلب سکولز میں، ٹیوشنز میں یا اکیڈمیز میں انہوں نے پڑھنا تھا. اور دوسرا جس طرح سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب انٹرنیٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایکسیس نہیں تھا. اس چیز کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے کچھ میجر انیشیٹیوز لیے. لائک سر مثال کے طور پر مطلب 450 آئی ٹی ٹیچر 17 گریڈ کی ویکینسیز ہم نے کریٹ کروائی 2021 میں، تاکہ ہماری جو مطلب ہائی سکولز ہے، چاہے وہ بوائز کے وہ یا گرلس کے وہ، وہاں پر آئی ٹی ٹیچرز اویلیبل ہو. تو جب آئی ٹی ٹیچرز اویلیبل ہوگا وہ کم از کم کچھ حد تک وہ جو کووڈ کی وجہ سے مطلب اگر ان فیوچر بھی ہوتا ہے اس کو منیمائز کر لے گا جو اس کا امپیکٹ ہوگا. دوسرا سر پھر ہم نے مطلب ایک نیا اسکیم لے کر کے آئے اگین مطلب PSDP 2021 میں ہم آئی ٹی لیبس بھی بنا رہے، جو ہمارے مطلب خاص کر کے مطلب ہائر سیکنڈری سکولز ہے فیمیل کی، تو اس میں ہم آئی ٹی لیبس اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کر کے اسٹیبلش کر رہے ہیں. تیسرے سر پھر ہمارے پاس ایک ورچوئل ایجوکیشن کا اسکیم ہے، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ونس وہ آ جائے جو ہماری ٹیکسٹ بک ہوں گے وہ ڈیجیٹلائز ہوں گے، چاہے پھر مطلب کسی کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکشن ہو یا نہیں ہو، اس کی موبائل، اس کے لیپ ٹاپ میں، اس کے گھر کے مطلب جو ڈیسک ٹاپ ہے اس میں اویلیبل ہوں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ کیا، جب یہ کووڈ چل رہا تھا ہمارے پاس ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، جس طرح یونیسیف ہو گیا، BRSP ہوگی، یونیسکو ہوگی، ان کے ساتھ مل کر کے کچھ ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے. اس پہ مطلب جو جتنا بھی پاسبل تھا ڈیجیٹل جو لرننگ ہمارے پاس تھی وہ ہم اسی پہ جو جتنے بھی مطلب اسکولس کے بچے تھے میکسیمم حد تک ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے. بٹ اگین یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی مطلب وہ جو اس کا امپیکٹ تھا اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش تو ہم نے کی، لیکن یہ کہ وہ جو بچہ اسکول اکیڈمی میں پڑھ رہا تھا شاید اس طرح ہم اس کو صحیح نہیں پڑھا سکے یا اس تک نہیں پہنچا سکے. تو دس واز دی امپیکٹ آن مطلب بہت گرلس اینڈ بوائز. اور پھر گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز تھے کہ مطلب کووڈ-19 کے امپیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یا فیوچر میں مطلب اگر اس طرح کا کوئی بریک آؤٹ ہوتا ہے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ انیشیٹیوز تھے. اچھا سر، آپ نے جو میرا نیکسٹ کویشچن میں کرنا چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا آپ نے جو ہرڈل ہے اصل میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہ ہونے کا بلوچستان میں، اور جب ہم انٹرنیٹ یا اسمارٹ فون ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک جنرل پیٹرن یہ دیکھا ہے کہ لڑکے یا جو مرد حضرات ہیں گھر کے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں اور وہ ڈیٹا استعمال کر بھی لیتے ہیں، لیکن خواتین کو اس کا ایکسیس بہت کم دیا جاتا ہے. اب ڈیجیٹل لرننگ کی جو بات کرتے ہیں وہ آپ نے ایک ورچوئل لرننگ والا بھی ایک ذکر کیا اس میں، تو اس میں یہ کہ پھر اب جس طرح خواتین اور لڑکیوں کی اگر ہم بات کریں ان کے پاس اگر اسمارٹ ڈیوائسز نہیں ہیں یا انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہی علاقے میں نہیں ہے، تو کووڈ اب چونکہ ہر چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے کووڈ-19 کے، کیونکہ سب کچھ چینج ہو گیا پچھلے 2 سالوں کے اگر دوران ہم دیکھیں
تو ہماری لائف کے ڈائنامکس بھی بہت چینج ہو گئے. تو اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ جو ہماری گرل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ نہ رکے, تو اسپیشلی کوئی پرائیورٹائز کسی چیز کو کیا گیا یا اسپیشلی فوکس صرف لڑکیوں کے لیے کوئی انٹرونشن گورنمنٹ لے کے آئی بلوچستان کی کہ یہ انشور کیا جا سکے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ نہ رکے جب اسکول بند ہیں؟ سر بلوچستان میں صرف انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہے, یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا ایشو ہے. مثال کے طور پر مطلب رورل ایریاز میں لوڈ شیڈنگ انتہائی زیادہ ہے سر, اور انٹرنیٹ وہاں پر ہے ہی نہیں, اگر ہے بھی تو اس کی سپیڈ انتہائی مطلب سلو ہے. تو دو ایشوز ہو گئے. اچھا, جہاں تک آپ کی کوسچنز کی بات ہے کہ لڑکیوں کو کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کون سی انیشیٹیوز لیے کہ وہ کووڈ کے دوران ہی مطلب چلتے رہے. سر اس میں جو سب سے بڑا مطلب ہمارا انیشیٹیو تھا, ہم نے جو جتنا بھی مطلب سلیبس تھا یا کورس تھا اس کو کنڈینس کیا, اس کو پریسائز کیا کہ جب اسکولس کھل گئے پچھلے سال اگست میں میرے خیال میں یا سپٹمبر میں, تو ود ان 2 or 3 months میں مطلب جتنا بھی مطلب امپورٹنٹ سبجیکٹس تھے یا امپورٹنٹ چیپٹرس تھے کسی سبجیکٹ کے کہ وہ لڑکیوں کو پڑھایا جا سکے اور پھر بعد میں ان کا ایگزام مارچ میں لیا جا سکے. تو گورنمنٹ نے تو ایک کورس کو کنڈینس کروایا, نمبر 1. دوسرا, اگین میں نے کہا جو ہماری مطلب ڈیولپمنٹ پارٹنرس تھے ان کی تعاون سے ہم نے کوشش کی کہ مطلب جہاں تک پاسبل اگر ہو سکے کچھ نہ کچھ مطلب ڈیجیٹل لرننگ کی صورت میں ان تک پہنچائے. جس طرح مثال کے طور پر مطلب ہمارے پاس ایک پروگرام چلتا ہے پاکستان ٹیلی کے نام سے PTV پہ, تو ہم نے مطلب کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کے تھرو بچیوں کو خاص کر کے یہ میسج کروا سکے کہ مطلب اگر ان کے گھر میں ٹی وی اویلیبل ہے تو وہ جو PTV پہ مطلب ڈیجیٹل یا ٹیلی مطلب لرننگ ہو رہی ہے اس کو واچ کرے اور کوشش کرے کہ مطلب اس کو مینیمائز کرے جو ان کی مطلب لاسز ہو رہی ہے لرننگ کے حوالے سے. تو یہ تو کووڈ تھا مطلب فار دی فرسٹ ٹائم, اور اسی ٹائم مطلب گورنمنٹ کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے اور مطلب اس کے لیے مطلب لانگ ٹرم پلاننگ کرنے چاہیے تھے. تو ہمارے پاس یہی 2 مطلب تھے جو ہم مطلب کر سکے خاص کر کے لڑکیوں کے لیے.